ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے میں نے جنرل صاحب جو ہمارے محترم ہیں اور بھائی ہیں ہمارے، اور کیونکہ ان سے ہماری اکثر و بیشتر یہ جو گفتگو انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے میں جاری رکھنا چاہتا ہوں، اور ان سے سیکھتے بھی بہت ہیں شکریہ. اور کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جو نالج ہے وہ ان تک بھی پہنچے. اب بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا موقف تو تبدیل کیا ہے. ایک تو یہ کیا ہے کہ ایک تو جنرل عاصم منیر نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ صاحب ہم عزت کے ساتھ انہیں واپس بھیجیں گے. ناؤ ہی ہیز اسٹارٹڈ لرننگ سم تھنگ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو سارے کے سارے جو آدمی ہیں ان کو تو نہیں نکال رہے نا، جو کہ رجسٹرڈ ہیں ان کو نہیں نکال رہے ہیں، جو غیر رجسٹرڈ ہیں ان کو نکال رہے ہیں. یہ بات آپ فرمائیے. اب آپ جی یہ بالکل درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا یہ سٹانس اصولی طور پہ بالکل درست ہے کہ جو پناہ گزین ہے ہم نے بہت ان کا خیال رکھا. اب مزید ہم متحمل نہیں ہو پا رہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں. اور دوسرا ہمیں یہ بھی شک ہے کہ ہمارے کچھ اندرونی مسائل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں، جس کا اس سے پہلے آپ اور میں ذکر بھی کر رہے تھے. تو ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ جائیں. بس طریقہ کار کا بات ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر 13 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، جو یہ اندازہ بتایا تھا ہماری انٹیریئر منسٹری نے، تو 1 مہینے کا وقت تو ان اینی کیس بہت کم تھا. یہ جا ہی نہیں سکتے تھے. مطلب یہ اگر کسی بھی کیلکولیشن سے دیکھیں تو اتنے زیادہ لوگ 1 مہینے میں نہیں نکل سکتے. ابھی وہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں، لیکن اب رپورٹڈلی بھی چار بہت لاکھ موقع چلے ہے. گئے ہیں، رپورٹڈلی 4 لاکھ گئے ہیں. جی جی 4 لاکھ گئے ہیں 2 مہینوں میں، تو چلے جائیں گے یہ لوگ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھیجنے کے چکر میں آپ نے افغانستان سے اپنے تعلقات خراب کیوں کیے؟ ہاں حکومت خراب کو کر چھوڑ دیں. لیے، وہ حکومت تو آپ کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان جی کو اعلان نہیں نکالنے کرنا کا جو چاہیے تھا، یا طریقہ ان کو جی جو آپ بتا آن رہے بورڈ ہیں، لے کے کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ بھائی ابھی دیکھیے مسئلہ نہیں، بلکہ یہ بھی دکھانا چاہیے تھا کہ جب جیسے الآصف اسکوائر ہے، آپ کراچی سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہم کراچی میں رہتے ہیں، تو یہ جو سراب گوڈ کے ساتھ الآصف اسکوائر ہے، اس کے اندر آپ جا نہیں سکتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے افغانستان کے جھنڈے لگے ہوتے تھے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ بھئی روزمرہ کے معاملے. اور پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے جنرل صاحب، کہ شہر میں ہر جگہ جہاں پر ہمارا آفس ہے، یہاں سے بھی جو چھوٹے چھوٹے دردی ہیں یا کوئی ہیں، وہ ان تک سے کو جو ہے لوٹنے میں، کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. جی جب ہم نے چیک کیے تو وہ یہ افغانی طالبان تھے، افغانی طالبان نہیں تھے، افغانی تھے. تو اب افغانی تھے. جی ہاں، تو وہ کیونکہ آ کے بیٹھتے تھے چپ چاپ سے، پھر کسی کی موٹر سائیکل لے گئے، کسی کا پیسے لے گئے، تو وہ ویڈیو سے ہم خود دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسائل تھے وہ سوچ رہے تھے کہ جانے سے پہلے لوٹ مار کے چلے جائیں، تو جب سے یہ پھر یہ اعلان ہوا ہے تو اس میں بہت کافی کمی آئی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہاں یہ دیکھیے ہر چیز کو ڈپلومیٹیکلی، جب آپ کا سب سے بڑا دشمن انڈیا موجود ہے، تو پھر آپ نے ویسٹ کا بھی آپ کو کیوں دشمن بنانے کی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس اتنا، آپ جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارا اثر رسوخ ختم ہو گیا آخون زیادہ پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ واقعی یہ لوگ آپ پر، جو بڑے لیڈرشپ ہے وہ آپ پر اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ آپ پلٹ جاتے ہیں، پھر گرفتار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں. جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں یہ ہوا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے الگ ہٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ رشیا پر زیادہ تکیہ کرنے لگ گئے ہیں، ایران سے بھی تو خیر وہ ناراض ہیں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طاقتیں بھی مل رہی ہیں، اور اس میں انڈیا سب سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر ڈالر جو کا جب مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو اب جو کراچی میں جو ڈالر 1,86,000 میں بک رہا ہے، میں 2,86,000، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں، آپ کو پشاور لے جائیں اسی پیسے کو، تو وہ آپ کو 2,90,000 دے دیں گے، 2,00,000 آپ کو 95 دے دیں گے. کیونکہ وہ جا کر میں نے انڈیا یہ کرتا ہے کہ وہاں سے خرید لیتا ہے زیادہ مہنگا تاکہ پاکستان کنگلا ہو. تو اب وہ وہاں پر بھی کارروائی، کیونکہ 1,000 جو ڈالر ہیں وہ ایک افغانی کو لے جانے کی اجازت ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ میں پھر جو آپ دیکھتے ہیں جو ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے، کہ وہاں یہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں بےمانی کرتے ہیں کہ وہاں نام لیتے ہیں کہ افغان سے تجارت کر رہے ہیں، اور وہ کبھی کنٹینر وہاں جاتا ہی نہیں ہے، یہیں پر وہ وہاں چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے یہیں کھڑے کھڑے. جی جی یہ آپ بالکل ساری باتیں درست کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ 40 سال کی غلطیاں آپ اگر چند مہینوں میں ان کا ازالہ کرنا چاہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے نہ ان کو جس وقت یہ آئے تھے، دیٹ واز دی ٹائم کہ ان کو پراپر کیمپس میں رکھنا چاہیے تھا، ان کو رجسٹرڈ کر کے رکھنا چاہیے تھا. ان کی جو حرکتیں ہیں، یا جو حمل و حرکت ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. وہ ہم نے نہیں کیا.
ان کے یہاں بچے پیدا ہو گئے، انہوں نے یہاں جائیدادیں خرید لی، انہوں نے یہاں شناختی کارڈ بنوا لیے، تو اب ان کو نہیں ایک اور اس بات بھی طریقے بتاؤں سے آپ کو، آپ بہت حیران، کراچی کی جو کرفٹن کی اور ڈیفینس کی مارکیٹیں ہیں، سارے کپڑے کا کاروبار ان کے پاس ہے، جی، کہ ایک تو یہ اکا سب کچھ دکا دکان کراچی کے لوگوں کی نظر آتی ہے، سارا جی، کپڑا ان کے پاس ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے ہونے دیا نا جی اتنے ہاں ڈیکیڈز کے اوپر، اور پھر نکالنے میں ٹائم تو لگے گا۔ اور پھر ایک اور چیز نصرت صاحب بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نٹ کسنا ہو نا، کوئی اسکرو کسنا ہو، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں اسپینر یا پانا کون سا ہے۔ ہاں، مناسب ہے نہیں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہماری پولیس ہے اور یہ جو ہماری ایف سی ہے، یہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں کہ اگر آپ ان کے ذریعے کوئی نٹ کسنے کی کوشش کریں تو یہ اپنا فائدہ اندر سے نکال لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ٹرک کے ٹرک بھر کر جا رہے ہیں پناہ گزینوں کے، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو واپس آ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ پہلے تو ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے نکالتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان کو واپس بھی بلا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں اب آسان کام نہیں واپس ہے، کا اس بھی کو دیکھیں نا جی آپ، یہ جو کلیکشن کو پکڑی گئی ہیں، جو ابھی ایک تو وہ جی پیاز کی بوریوں میں چھپی ہوئی تھی، جو ابھی جب انہوں نے پکڑی ہے لیٹسٹ، جو وہ اب میں نے پاکستان نے بڑی بڑی کھیپ پکڑی ہے، تو یہ ایک ٹرک تھوڑی ہے، ابھی یہ تو 20 ٹرک ہیں، تو اس میں سے کافی بڑی تعداد میں اسلحہ انہوں نے پکڑا ہے۔ ایک جو گاڑی آ رہی تھی اس میں امریکی ہتھیار تھے، جو کہ وہاں پر امریکہ کے ہتھیار چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ ہتھیار یہاں پاکستان اسمگل ہو رہے تھے۔ اب وہ ہمیں بیچنے کے لیے اسمگل ہو رہے تھے، یا ہمارے دہشت گردوں کو ہو رہے تھے، یا خود کے TTP کے دہشت گردوں کو دینے کے لیے ہو رہے تھے، لیکن ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ تو جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو آپ نے عجیب کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ کیا ہم نے ان کو یہاں پر امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں کیا، یا کیا ہم نے ان کو اثر رسوخ بڑھا دیا ہے؟ آپ نے جو اس بات جی، کی تھی۔ اڈے تو شکر ہے کہ ابھی تک نہیں دیے ہیں، اور امید ہے کہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں اوور آل بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے قریبی دوست جو ہونا چاہیے، جو ہسٹری کہتی ہے کہ ریلائبل ہے، اور جس نے ایسے موقع پر ہماری مدد کی ہے جبکہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا تھا، وہ چین ہے۔ چین سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، چین ہمارا دوست ملک ہے۔ کیا ہماری ڈپلومیسی اتنی ناکارہ ہے کہ ہم چین کی مدد سے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے افغانستان کے اوپر کہ جی ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں؟ اب آپ دیکھیے کہ چین، روس، ایران، قطر، سینٹرل ایشین کنٹریز، یہ ایک سائڈ پر ایک بنا ہوا ہے بلاک، میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھ لیں کہ ان کی فیلیشن ہے۔ دوسری طرف امریکہ، کچھ ویسٹرن کنٹریز، کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز، یہ ان کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ تاریخ سے سبق حاصل کریں، آپ پتہ لگائیں، اگر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے، اگر تو دونوں میں بیلنس کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں بیلنس نہیں ہو پا رہا، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تاریخ دیکھیں کہ کس لوگ، کون سے ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، اور کون سے ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، کون سے ممالک جغرافیائی طور پر ہمارے قریب ہیں، کون سے ہم سے دور ہیں، کن کو ہمارے اوپر غصہ ہے، کن کو ہمارے اوپر غصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ جفی ادھر ڈالنی ہے ادھر ڈالنی، تو میں بڑا حیران ہوں۔ نہیں اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اقتدار میں رہے ہیں، ہم بھی تھوڑے بہت چھوٹے موٹے حلقے میں اقتدار میں کبھی رہے ہیں، تو وہ آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے امریکہ کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ آج تو یہ کہ ہمارا آدمی جو ہے، جو کوئی بھی ہمارا بیوروکریٹ، خاکی بیوروکریٹ ہو یا ہمارا سفید بیوروکریٹ ہو، وہ آسانی سے وہ بک جاتا ہے کہ وہ صاحب ان کے بچے کو وہاں پر داخلہ مل جائے امریکہ کے اندر، یا وہاں پڑھنے کی جگہ مل جائے یا نوکری مل جائے، ایک تو یہ، وہ اس کو ویزا مل جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا جو ہمیشہ رخ رہا ہے کعبہ کے بعد تو میں نے عمومی طور پر تو نہیں کہنا چاہیے یہ بات، لیکن عمومی طور پر ہمارا کعبہ جو ہے امریکہ کی طرف ہی کا رخ ہی رہا ہے، جو ہماری لیڈس کا جو ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ ہم اور ہمارے جو اتنے بھی، اگر آپ غور کر لیں کہ آپ دیکھ لیں ایوب خان کو دیکھ لیں، اور 1962 کے بعد جو ہم نے ریبر 1 اور ریبر 2 کا جو ہم نے اسپیس میں چھوڑا تھا، اس کے بعد میں جو کتاب آئی ہے نیور ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں ایک چیپٹر ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس وقت پاکستان نے یہ چھوڑا تو امریکی سفیر نے یہ لکھا کہ امریکی صدر کو یا وزارت خارجہ کو کہ صاحب یہ
کہ پاکستان اگر اسی حالت میں رہا تو وہ 20 سالوں کے اندر دنیا کی طاقت بن جائے گا. یہ 1962 کی بات ہے، جو کہ اس میں نے جو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا یہ رول ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میں وہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں، تو وہ کلاسیفائی کر دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ لکھا، امریکی صدر نے لکھا فکس اٹ. تو اب فکس اٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو فکس کرو، تو وہ فکس کرنے میں لگ گئے ہمیں 71 کی وار، 65 کی وار، یہ سب اس فکس اٹ کا مسئلہ تھا. اور پھر ہم نیشنلائز ہوا پاکستان کے، جو اتنی بھی ترقی ایوب نے کی تھی، تو ہمارا جو 5 ایئر پلان تھا وہ ساؤتھ کوریا تو ہو سکتا ہے، تھائی لینڈ ہو سکتا ہے، وہ ترقی پا سکتے ہیں اور ہم نہیں ترقی کر سکتے. تو پھر بعد میں آپ اپنے آدمی لاتے ہیں بھٹو کی شکل میں، پھر بھٹو اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو بہرحال پھر اسی طرح سے ضیاء الحق آتا ہے، پھر وہ ضیاء الحق سے کام لیتے ہیں، پھر اس کو جہاز گرا دیتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ایسے زیادہ ہیں کیونکہ جو گرانے والے ہاتھ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، تو اور وہ حکم نامہ کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے. تو ابھی تک بیسیکلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی تک آزاد تو نہیں ہوئے نا، یہ ہو گئے ہیں. جی، یہ جو آپ نے آخری 2 جملے کی بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت معنی خیز ہیں، اور میرے خیال اس میں ہر چیز مضمر ہے. دیکھیے کہ نہ تو کوئی آپ کی بےعزتی آپ کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کی اتنی عزت کرتا ہے جتنی کہ آپ خود بھی نہیں کرتے. یعنی کہ جتنے آپ اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں، کوئی اس سے بڑھ کر آپ کی عزت نہیں کرتا. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، ہمیں فکس کرنے کے لیے، فکس اٹ کا جو آپ نے فکس دیم وہ جو کہا، نہیں، امریکہ وہ صدر کا ہمارے لفظ ہے، اپنے. یہ میرے لفظ نہیں ہے، جی جی امریکہ بالکل صدر نے ٹھیک کہا ہے، فکس اٹ. بالکل. تو یہ ہمارے اپنے لوگ جب تک ساتھ نہ آپ ملیں وہ مسٹر یہ بک سے یہ کتاب فکس نہیں منگوا ہوتا. لیں کہ جی جی مجھے پتہ ہے، میں نے نیور پڑھی ہے ایگزٹ جی. فرام پاکستان. ہاں جی، وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں نے اچھا پڑھ ٹھیک. لی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک یہاں پر لوگ ان کو نہ ملیں یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لوگ ان کو مل جاتے ہیں، اور کرتے وہ کیا ہے، وہ آپ کو ڈراتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں. وہ آپ کو ملکی لیول پر بھی ڈراتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت انہوں نے ہمارے جو کنڈی ڈالی ہوئی ہے، جیسے مچھلی کو آپ ڈالتے ہیں کانٹا ڈاپ کانٹا. ہاں. جی، وہ آئی ایم ایف ہے، وہ ایف اے ٹی ایف ہے، وہ اس قسم کے اور ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بس آپ جو ہے نا آج کل ڈیفالٹ کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے اگر ہم نہ آئے تو. اور دوسرا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ پرسنل تھریٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر تم ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو تم نے اس کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھ لیا، تو تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں نکلنا ہے. آپ اچھا صحیح کہہ جنرل رہے ہیں صاحب، کہ پھر آپ ہمیں. ایک منٹ، آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن ایک ہمیں بریک لینا پڑے گا. جی بریک کے بعد میں پھر ہم اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، یہاں سے شروع جی کرنی ہے. میں آگے لاؤں گا. جی ناظرین کرام، سے لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.